السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ کیو ٹی وی کی لائیو نشریات اور دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری۔ ہم نے آغاز کیا ہے سورہ آل عمران کے متعلقہ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 سے مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ محکمات اور متشابہات، دو قسم کی آیات کا تذکرہ آ رہا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ وہی تو اللہ ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب یعنی قرآن حکیم کو نازل فرمایا۔ اس میں محکم آیات بھی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری متشابہات ہیں۔ محکمات کا مطلب واضح کلیئر، شریعت کے احکامات، ماں باپ کے ساتھ اسے سلوک کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، راہ خدا میں انفاق کرو، سود کو چھوڑ دو، یہ کتاب کی اصل ہیں، یہی تقاضے جو اللہ تعالی ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ کچھ ہیں متشابہات جن کے مفاہیم ہم پر واضح نہیں ہیں۔ اول تو ہماری کم علمی، اور پھر یہ امور غیب میں سے بہت سارے معاملات ہیں۔ اللہ کی کرسی کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں، مگر یہ سب کچھ ہے قرآن حکیم میں۔ تو ہر آیت قرآن پاک کی حق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے نازل فرمائی۔ ہاں ان میں محکمات ہیں اکثر، اور کچھ متشابہات ہیں۔ اب جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، اور سچے ایمان والوں کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، یہ کانٹراسٹ آگے آ رہا ہے۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، سو وہ اس سے متشابہات کی پیروی کرتے ہیں فساد تلاش کرنے کی غرض سے اور اس کا مطلب تلاش کرنے کی غرض سے۔ ان کے دل میں ٹیڑھ ہے، اگر دل سیدھے ہوں تو جو حکم آیا اس پر عمل کریں، کرنے کے کام کرتے نہیں، نان ایشوز کے اوپر بحثیں کرتے ہیں اور ایسے سوالات اٹھاتے ہیں کہ جن کا کوئی عمل سے، عقیدے سے، نجات سے تعلق نہیں ہوتا۔ تو فتنہ پرور قسم کے لوگ کیا کرتے ہیں، متشابہات کے پیچھے پڑیں گے، بحث میں لگیں گے، بال کی کھال نکالیں گے، اس میں سے کوئی فتنہ تلاش کرنے کے لیے، فتنہ پیدا کرنے کے لیے، یا کچھ تعویل معلوم کرنے کے لیے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور اس کی ٹھیک ٹھیک تعویل، اس کا ٹھیک ٹھیک مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، اور جو علم میں پختگی رکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس سب پر ایمان لائے۔ کل من عند ربنا، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ محکمات بھی رب کی طرف سے، ایمان بھی ہے، احکام پر عمل بھی ہے، متشابہات بھی رب کی طرف سے، یہ ہے مؤمنانہ طرز عمل۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو صرف عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ یہ ہے مؤمنانہ طرز عمل، اور یہ دلوں کا ٹیڑھ آ جاتا ہے، اس سے بچنے کے لیے دعا سکھائی جا رہی ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اس کے بعد کہ جبکہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ انک انت الوہاب، بے شک تو سب سے بڑھ کر عطا فرمانے والا ہے۔ تو دل ثابت قدم رہے اور ٹیڑھے ہو جانے سے بچ جائیں، اس کی دعا ہمیں سکھائی جا رہی ہے، اور یہ دعا معروف ہے۔ اللہ تعالیٰ ترجمہ بھی ذہن میں رکھ کر یہ دعائیں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم بھی اپنے معاملات میں دیکھیں، شریعت کے بہت سارے واضح احکامات ہیں۔ نماز کے بارے میں سوال لوگ نہیں کرتے، سود کو چھوڑنے کے بارے میں مولوی صاحب اگر سود میں کماؤں گا تو کیا ملے گا پوچھنے کو تیار نہیں ہوتے، مگر ایسے سوالات کرتے ہیں۔ گریڈ 6 کا بچہ سوال کرتا ہے طلاق کے مسائل کے بارے میں۔ بیٹا تو اپنی تعلیم تو پوری کر لے، میٹرک کرے گا، انٹرمیڈیٹ کرے گا، گریجویٹ کرے گا، ماسٹرز کرے گا، شادی ہوگی، نکاح ہوگا، اس کے بعد طلاق کے معاملات ہیں۔ مگر بس بیس لیس سوالات، فضولیات کے اندر سوالات، سوال 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 سوال، عمل کے میدان میں زیرو کا معاملہ۔ اللہ اس طرز عمل سے بچائے، اور ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچائے، اور ہمیں محکمات اور متشابہات دونوں پر ایمان عطا فرمائے، اس کے بغیر تو ایمان والے نہیں، اور جو تقاضے ہیں اور احکام ہیں ان پر اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب بے شک تو لوگوں کو اس دن جمع فرمانے والا ہے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں، مراد قیامت کا دن۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ان الذین کفروا لم تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہرگز ان کے مال ان کے کام نہ آئیں گے، اور نہ ہی ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کچھ بھی۔
سورہ آل عمران کو ذہن میں رکھیے گا، اس میں آگے چل کر غزوہ احد کا تبصرہ بھی آئے گا۔ تو کئی مقامات سورہ آل عمران کے جو غزوہ احد کے دور میں سن 3 ہجری میں نازل ہوئے، کچھ آیات ہیں جو نجران کے وفد سے متعلق ہیں، وہ سن 9 ہجری میں جب وفد آیا اس کے تعلق سے ان کا نزول ہے۔ البتہ یہ مدنی صورت تو ہے، یہ بات واضح ہے۔ اب جو کلام آیا کہ جنہوں نے کفر کیا ان کے مال اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آئیں گے، یہ اشارہ یہود کی طرف ہے۔ غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا، مشرکین کو شکست ہوئی تو یہود نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا، ابھی تو یہ تمہارا معاملہ پیش آیا مشرکین کے ساتھ، ان کو لڑنا نہیں آتا، ہم سے معاملہ ہوگا تو پھر دیکھنا ہم تمہیں کس طرح چت کرتے ہیں۔ یہود نے اس تکبر کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کے مال اولاد اللہ کے مقابلے میں ان کو کچھ کام نہیں آئیں گے۔ فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہ لوگ وہ ہیں جو آگ کا ایندھن ہوں گے، ان کے لیے اللہ کا عذاب تیار ہے۔ کیسے؟ آگے فرمایا كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے آل فرعون کا معاملہ ہوا اور وہ جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے ان لوگوں کو ان کے گناہوں پر پکڑا، واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا کہ تم عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، وبئس المہاد، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ آگے بدر کا ایک تبصرہ کر کے ان کو عبرت دلائی جا رہی ہے۔ بدر میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی تھی، اس کا تذکرہ۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقاتا، یقیناً تمہارے لیے ان 2 گروہوں کے بارے میں نشانی ہے جو باہم مقابل ہوئے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ لڑ رہا تھا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ایمان والے۔ وأخری کافرۃ، دوسرا کافروں کا گروہ تھا، مراد وہ طاغوت کے راستے میں، باطل کے راستے میں لڑ رہے تھے۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ انہیں کھلی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دکھائی دیتے تھے۔ یہ ایک تعبیر اس کی سمجھ لیں، باقی سورہ انفال میں غزوہ بدر کا تفسیر آئے گا، وہاں کچھ اور باتیں بھی آئیں گی۔ بدر کا جب میدان سجا تو کفار پر اللہ نے رعب قائم کر دیا۔ مسلمان تھے تو ان کے مقابلے میں 313، کفار تھے 1000، مگر مسلمانوں کی تعداد کو اللہ تعالیٰ نے ان کفار کو زیادہ دکھایا، 2 چند یعنی دگنا دکھایا، رعب پیدا ہوا، خوف پیدا ہوا، اور پھر مسلمانوں نے 70 مشرک قتل بھی کیے تھے۔ یہ بدر کا بیان سورہ انفال میں آئے گا انشاءاللہ۔ اس کا ذکر کر کے یہ جو بھڑکیاں مار رہے تھے یہود، ان کو عبرت دلائی جا رہی ہے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ اپنی مدد سے جسے چاہتا ہے تائید عطا فرماتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں آنکھوں والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ آنکھوں سے مراد وہ آنکھیں جو ان واقعات کو دیکھ کر، ان باتوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں، تو ان واقعات میں عبرت کا سامان ہے۔ اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے دنیا امتحان ہے، اور اس امتحان کے دوران میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں میں زینت رکھی ہے، اٹریکشن رکھی ہے۔ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت مزین کر دی گئی، اٹریکشن ہے، مثلاً عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیر اور عمدہ گھوڑے اور مویشی اور کھیتی۔ جس ماحول میں قرآن پاک نازل ہو رہا ہے اس کے اعتبار سے بات آ رہی ہے۔ اس زمانے میں عمدہ گھوڑے تھے، آج عمدہ گاڑیاں ہو سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ ایسٹس ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ان سب میں کیا ہے؟ ایک اٹریکشن تو ہے، اور یہ بھی بتایا گیا آگے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ گھر گھر ہستی کے معاملات چلانے کے لیے، دنیا کے معاملات چلانے کے لیے ان سب چیزوں کی ضرورت ہے۔ عورتوں کی محبت مردوں میں رکھی گئی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے نکاح کا پاکیزہ راستہ عطا فرمایا، فطری خواہش کی تکمیل کے لیے نکاح کا پاکیزہ بندھن اس کا راستہ عطا فرمایا۔ گھر قائم ہوگا، اولاد میسر آئے گی، گھر گھرستی کے معاملات چلیں گے، دنیا کا نظام چلے گا، یہ سب بھی ضروری ہے، اس کی نفی نہیں ہے۔ ہاں ان محبتوں کو اعتدال میں رہنا چاہیے، حد سے بڑھ جائیں تو مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے خراب۔ اگر یہ محبتیں اللہ تعالیٰ کی محبت سے ٹکرا جائیں، یہ محبتیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت سے ٹکرا جائیں تو پھر یہ معیوب ہو جائیں گی۔ ادروائز جائز حدود میں معاملات رہیں، بندہ حلال کمائے، جائز طور پر خرچ کرے، کوئی حرج نہیں، نکاح کرے، بیوی بچوں کو پالے، ان کی کفالت کرے، ان کی پرورش کرے، ان کی حاجات کو پورا کرے، حلال طریقے پر کرے، ثواب ملے گا۔ لیکن بیوی اور بچوں کی جائز ناجائز ہر بات کو پورا کرنے میں حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے، گھر میں حرام مال آنا شروع ہو جائے، اب یہ بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ یہ کیا؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ تعالیٰ کے پاس عمدہ ٹھکانہ ہے۔ دنیا ضرورت ہے، آخرت مقصود ہے۔
دنیا مقصود نہ بن جائے، مال ہاتھ میں ہو ٹھیک ہے، مال دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ ہم دنیا میں رہیں ضرورتاً ٹھیک ہے، دنیا ہم میں نہ رہے۔ سبحان اللہ، ہم دنیا میں کتنا رہیں ضرورتاً، ہمارے اندر اگر دل میں دنیا گھر کر گئی تو آخرت کی منزل کھوٹی ہو جائے گی۔ تو ہر شے کو اس کے مقام پر رکھیں۔ بڑا پیارا جملہ، جتنا دنیا میں رہنا ہے دنیا کی فکر کر لیں، جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کی فکر کر لیں۔ سمپل لاجیکل بات ہے، اللہ میں سمجھ عطا فرما دیں۔ قل اونبئکم بخیر من ذالکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر بتاؤں؟ یہ دنیا کا ساز و سامان تو عارضی فانی چند روزہ ختم ہو جانے والا ہے، اس سے بہتر کیا ہے؟ للذین اتقوا عند ربہم جنات، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ان کے رب کے پاس ان کے لیے باغات ہیں، ان کے رب کے ہاں باغات ہیں، جنت کی بات ہو رہی۔ تجری من تحتی الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرہ، جن کے نیچے ان باغات کے نیچے نہریں رواں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں، ورضوان من اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ہے۔ سب سے آخری دو نعمتیں جو جنت میں ملنی، پتہ ہے کیا ہے؟ ایک اللہ کی رضا، اور ایک اللہ پردہ ہٹا کر اپنا دیدار کرائے گا۔ اللہ اکبر، ہمیں شوق ہے ورضوان من اللہ، اللہ کی رضا بھی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اس کا ذوق و شوق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ اسی کی محنت ہے جو دنیا میں کرنی ہے، اور یہ مہلت کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے موت کے آتے ہی۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اب یہ جنت والے کون ہیں؟ ان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ الذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں جو دعا کرتے ہیں اس انداز سے، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے، پس ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ماہ رمضان کا پیارا مہینہ، جنت کے سارے دروازے کھلیں کوئی بند نہیں، جہنم کے سارے بند کوئی کھلا نہیں۔ مراد جنت کا حصول آسان، جہنم سے بچنے کی کوشش کر لو، آسان ہے، یہاں دعائیں بھی ہیں اور ہمیں محنت بھی کرنی ہے۔ وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، جنت والوں کی صفات: صبر کرنے والے، سچے لوگ، حکم ماننے والے، انفاق کرنے والے، اور اوقات سحر میں، رات کے آخری حصے میں بخشش مانگنے والے، استغفار کرنے والے۔ جنت کے لیے محنت ہے، جہنم سے بچنے کے لیے محنت ہے۔ صبر، رمضان کا مہینہ حضور نے فرمایا ہوا شہر الصبر، رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، مشقتیں بھی جھیلنی ہیں اور اپنے آپ کو تھامنا بھی ہے۔ صبر کا بدلہ جنت ہے، حدیث مبارک میں آتا ہے۔ اور سچے لوگ ہیں، جھوٹوں کے لیے جنت نہیں ہے، سچوں کے لیے جنت ہے۔ اور حکم بجا لانے والے، معصیت کرنے والے، سرکشیاں کرنے والے نہیں، معصیت کو چھوڑنے والے اور حکم بجا لانے والے، انفاق کرنے والے۔ سورۃ البقرہ کے 2 رکوع تفصیل سے آ چکے، اور بڑی پیاری بات آئی، سحر کے اوقات میں استغفار کرنے والے۔ یوں تو پورا سال اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر رات کے آخری حصے میں نزول فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق، اور اللہ فرماتا ہے کچھ سوال کرنے والا ہے کہ اس کا جواب دے دوں، ہے کہ دعا کرنے والا کہ میں دعا قبول کر لوں، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ماہ رمضان کے روزے ہم رکھتے ہیں، سحری کا بھی اہتمام کرتے ہیں، تھوڑا پہلے اٹھ جائیں، 10-15-20 منٹ پہلے، اور اللہ سے لو لگائیں، اور رات کے آخری حصے میں اللہ کو پکاریں اور استغفار کا اہتمام کریں۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ جنت والوں کی صفات کا ذکر آیا ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں اور علم والوں نے بھی یہ گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور اللہ کی شان کیا ہے؟ قائما بالقسط، اللہ قسط کا، عدل کا قائم فرمانے والا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عزیز ہے، کل اختیار رکھنے والا، حکیم ہے، حکمت والا ہے، اپنے پورے اختیار کو کمال حکمت کے ساتھ وہ استعمال فرماتا ہے۔ ان الدین عند اللہ اسلام، بے شک دین تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک فقط اسلام ہے۔ اسلام دین ہے، انگریزی کا ریلیجن نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی ہے۔ انگریزی کا ریلیجن بائی ڈیفالٹ اٹ ڈیلس ود دی پرسنل افیئرس آف لائف اونلی۔ انگریزی والا ریلیجن، جس کو ہم لوگ عام طور پر مذہب ترجمہ کر دیتے ہیں، وہ انفرادی زندگی سے بحث کرتا ہے۔ اسلام دین ہے، سسٹم آف لائف ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3، حجۃ الوداع کا موقع، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا تمہارے لیے۔ البقرہ آیت نمبر 208، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ انفرادی سطح پر جو چاہو سا کرو، اجتماعی سطح پر اللہ اسلام کی بات چاہتا ہے، اپنی حاکمیت کا تقاضا کرتا ہے۔
3 مرتبہ قرآن میں آیا. سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 بھی ہے ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار فقط اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے. تو کلیئرٹی، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک فقط اسلام. اسلام انفرادی زندگی کے لیے بھی رہنمائی دیتا ہے، اجتماعی زندگی کے لیے بھی رہنمائی دیتا ہے، اور پورے کے پورے دین کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ غالب ہو، اور پورے کے پورے نظام حیات پر اللہ کا دین غالب ہو. یہی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا مشن تھا. 3 دفعہ یہ مشن قرآن پاک میں آتا ہے. سورہ صف کی آیت نمبر 9 بھی ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. حضور کو کیوں بھیجا گیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ تاکہ اس دین حق دین اسلام کو آپ کل سسٹم آف لائف پر، کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. یہ حضور کا مشن تھا. لیکن آج یہ ہماری ذمہ داری ہے، وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، اور یہ ذمہ داری ہماری ہے. اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک فقط اسلام ہے. وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اور جن اہل کتاب کو کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب، انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ جب کہ ان کے پاس علم آ گیا آپس کی ضد کی وجہ سے. یہ باتیں البقرہ میں آگئی. تکبر ہے، حسد ہے، تعصب ہے، اس ضد کی وجہ سے ان اہل کتاب نے حق کا انکار کیا. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، پھر اگر اے نبی علیہ السلام یہ اہل کتاب آپ سے جھگڑا کرتے ہیں تو آپ فرما دیجئے میں نے اپنا چہرہ جھکا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور وہ جس نے میری اتباع کی اس نے بھی اپنا چہرہ جھکا دیا. چہرہ جھکانے کا مطلب سر جھکا دینا، سرنڈر کر دینا، اللہ کے تابع ہو جانا، اس کے حکم کے سامنے جھک جانا. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور آپ اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کیا تم اسلام لائے ہو. امیین کا ترجمہ ان پڑھ کیا، یہ مشرکین کو کہا گیا صدیوں سے جن کے ہاں کتاب اور وحی نہیں آئی تھی. اسلمتم، آپ ان سے فرمائی کیا تم اسلام قبول کرتے ہو. فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس اگر وہ اسلام لے آتے ہیں تو انہوں نے ہدایت پا لی. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو بس آپ کے ذمے تو پیغام کا پہنچا دینا ہی ہے، منوانے کی ذمہ داری آپ پر نہیں. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل یعنی شہید کرتے ہیں. ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، اور انہیں قتل کرتے ہیں جو لوگ عدل کا حکم دیتے ہیں. اللہ اکبر. ان کے لیے فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، پس انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. بنی اسرائیل کی تاریخ بھری ہوئی ہے انبیاء کو شہید کرنے کے حوالے سے. اس قدر ظالم لوگ ہیں یہ یہود، اس قدر بے باک اور ظالم ہیں کہ انبیاء تک کو معاذ اللہ شہید کیا. انبیاء کے ساتھ یہاں فرمایا انہیں بھی قتل کرتے رہے جو عدل کا حکم دیتے ہیں. عدل کا حکم دینا تو ہمارا دینی فریضہ ہے. اللہ کی شان آیت نمبر 18 میں عدل کا قائم کرنے والا، ایمان والوں کی شان اس آیت نمبر 21 میں عدل کا حکم دینے والے. انبیاء کی ذمہ داری عدل کے قیام کی جد و جہد سورۃ الحدید آیت نمبر 25. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری عدل کو قائم کرنا سورہ شورى آیت نمبر 15. اور اب نبی علیہ السلام کی امت یہ کام کرے، یہ بات انشاءاللہ ہم سورۃ النساء آیت نمبر 135 اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 8 میں سمجھیں گے. قسط، عدل، اس کے قائم کرنے کی ذمہ داری ہم مسلمانوں پر ہے. دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو اور عدل کا نفاذ ہو، یہ ہمارے ذمے ہے. مگر ظالم اور جابر لوگ تو عدل کی بات کرنے والوں کو قتل یعنی شہید کرتے رہے. کیوں؟ عدل کی بات تو حق کی بات ہے. حق کڑوا ہوتا ہے اور جن ظالموں کے مفادات پر ضربیں پڑتی ہیں وہ آگے بڑھ کر حق والوں اور عدل کی بات کرنے والوں کو روکتے ہیں، حتیٰ کہ قتل یعنی شہید تک کرتے ہیں. ایسے ظالموں کے لیے کہا جا رہا ہے اے نبی ان کو فرما دیجئے فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے. کوئی خوشخبری اگر ہے بھی تو ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا میں اور آخرت میں. وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا
جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یہود کی طرف بھی اشارہ، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، پھر ان میں سے ایک فریق پھر جاتا ہے اور وہ ہیں اعراض کرنے والے۔ مطلب کی بات ملے گی تو حضور کی بات بھی مان لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مطلب کے خلاف ہو تو انکار کرتے، اعراض کرتے ہیں۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ اس لیے کہ وہ کہتے کہ ہمیں جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ یہ ان کی خوش فہمی تھی، البقرہ میں بھی بات آئی ہے۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا اس نے جو وہ باتیں گھڑتے تھے، خود ساختہ باتیں گھڑ لیں، اپنے آپ کو اللہ کا چہیتا قرار دے دیا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 18 میں ہم پڑھیں گے، کہتے تھے یہود و نصارہ نحن ابناء اللہ وحباہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں، چہیتے ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ اللہ کہتا ہے پھر تمہیں عذاب کیوں دیا جاتا ہے؟ خوش فہمی تھی، وشفل تھنکنگ تھی، ان کی حرکتیں تھیں، اس پر قرآن کہہ رہا ہے دھوکے میں ڈال دیا ان کو ان کے دین کے بارے میں اس بات نے جو وہ خود سے گھڑتے تھے۔ فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، پس کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، قیامت کی پیشی۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر شخص پورا پورا پائے گا وہ کہ جو اس نے کمائی کی، مراد اس کا بدلہ، اور ان کی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ سب کچھ قیامت کے دن پیش ہونے والا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر عمل بھی ان ریکارڈڈ نہیں ہے، سب کچھ ریکارڈ پر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ اگلی آیات توحید کا بڑا پیارا خزانہ، اور اس کا ایک پس منظر یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آئندہ مستقبل میں روم اور ایران کی فتوحات کی خوشخبریاں سنائیں تو لوگوں نے اعتراض کر دیا، مشرکین کی طرف سے بھی کچھ اعتراض، یہود و نصارہ کی طرف سے بھی، کفار کی طرف سے اعتراضات آئے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں کل اختیار ہے، جس کو چاہے وہ عطا فرمائے۔ ایک پس منظر، اور ایک پس منظر یہ ہے وہ جو نجران کا وفد آیا تھا جن سے ڈائلاگ کا ذکر آگے آئے گا، نصارہ کا ڈیلیگیشن، اور ان کی غلط عقائد کا رد حضور فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ایک پریشانی ہو گئی۔ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام جو فرما رہے ہیں وہ برحق ہے، مگر ان کو رومی سلطنت سے معاوضہ ملتا تھا، نذرانے ملتے تھے، پروٹیکشن ملتی تھی، مفادات ان کے وابستہ تھے، تو پریشانی ہوگی کہ اگر ان کی بات تسلیم کر لیں گے تو یہ سارے مفادات پر ضرب پڑ جائے گی، مالی مفادات اسٹیک پر آ جائیں گے۔ اس پس منظر میں اگلی دو آیات کو ذہن میں رکھیں، اور توحید کا بڑا پیارا خزانہ۔ قل اللہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اے اللہ مالک الملک، بادشاہت کے مالک، تؤتی الملک ما تشاء وتنزع الملک مما تشاء، تو جس کو چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے تو بادشاہی چھین لے، مراد حکومت دے، اختیار دے جس کو چاہے، اور جس سے چاہے حکومت اور اختیار کو چھین لے، واپس لے لے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو جسے چاہے عزت دے اور تو جسے چاہے ذلیل کر دے۔ یہ اختیار دینے نہ دینے کا اللہ کے پاس، عزت و ذلت کا اختیار اللہ کے پاس۔ ہاں بِیَدِکَ الْخَیْرُ، تیرے ہاتھ میں تمام بھلائی ہے، اللہ کے ہاتھ میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ کئی مرتبہ ناگوار باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں، ہماری کم عقلی ہوتی ہے، اللہ کے فیصلوں میں حکمتیں ہوتی ہیں اور خیر ہوا کرتی ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، تیرے ہاتھ میں تمام خیر ہے۔ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، بے شک اللہ تو ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے۔ یہ دن رات کا نظام چل رہا ہے، ہم سو رہے ہیں، ہم جاگ رہے ہیں، ایسے ہی ہو رہا ہے؟ نہیں، اللہ دن رات کے نظام کو چلا رہا ہے، اس کی قدرت پر غور کرو، اس کی نعمتوں پر غور کرو، اس کا شکر گزار بننے کی کوشش کرو۔ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اور تو بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے اور جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے۔ بہت پرانی سی بات ہے، انڈے سے چوزا نکل آیا اور مرغی سے انڈا۔ اب آپ مجھ سے یہ مت پوچھئے گا کہ پہلے انڈا کہ پہلے مرغی، یہ تو ایک لا ینحل مسئلہ ہے، لیکن بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان یہ سادہ مثال ہے۔ اللہ ایک مردہ قوم کو زندگی دے دے، اللہ اکبر، اور ایک عروج والی قوم کو مردگی دے دے، مردہ کر دے، یہ بھی جاندار اور بے جان کا تصور ذہن میں رہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور جسے تو چاہتا ہے اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بے حساب رزق و عطا فرماتا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والے ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ،
اور جو یہ رویہ اختیار کرے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے دلی دوستیاں اختیار کرے تو اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں. الا ان تتقوا منہم تقا، سوائے اس کے کہ تم ان سے کچھ بچاؤ کرنا چاہو، کوئی مشکل پیش آ گئی، گر گئے ہو تو کوئی ظاہری موالات کا معاملہ ہو سکتا ہے بچاؤ کا طریقہ، لیکن وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. مسلمانوں کی قلبی دوستی مسلمانوں سے ہو سکتی ہے، کافروں سے دلی دوستیاں نہیں ہونی چاہیے جو آج ہم نے اختیار کر رکھی ہیں اور ہمارے حکمرانوں نے اختیار کر رکھی. کہیں پھنس گئے تو کوئی طریقہ بچاؤ کا ٹھیک ہے، لیکن خوف کافروں کا نہیں، خوف اللہ کا ہونا چاہیے. اور یاد رکھو سب نے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، جواب ہم نے اللہ کو دینا ہے. ناظرین کرام ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ دورہ ترجمہ قرآن کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.